بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو عافیت بھری زندگی نصیب کرے۔ آج کی گفتگو کا موضوع عید الاضحیٰ اور قربانی ہے۔ عید قربانی والی عید قریب آ رہی ہے، اس لیے آج کی گفتگو میں ہم یہ بتائیں گے کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید کی شروعات اور اس کا آغاز کیسے ہوا، اور قربانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ مکمل گفتگو آپ سنیں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا۔ قربانی، جس اردو میں ہم جس چیز کو قربانی کہتے ہیں، یہ لفظ اصل میں قرآن کے وزن پر ہے۔ عربی اصل لفظ قربان ہے، اور قربان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، قرب کا، نزدیکی کا ذریعہ بنایا جائے، خواہ جانور کا ذبیحہ ہو یا عام صدقہ و خیرات ہو۔ بلکہ بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ عام معنی بیان فرمائے ہیں کہ ہر نیک عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہونے کا قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، اس کو قربان کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر عرف عام میں یہ لفظ اکثر جانور کے ذبیحے کے لیے بولا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں چند جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ان میں سے اکثر جگہوں پر جانور کے ذبیحے کے لیے ہی مراد لیا گیا ہے۔ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی۔ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قربا قربانا، یعنی جب کہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی۔ سورہ مائدہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہ بات نقل ہوئی کہ حابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اور اس زمانے میں دستور تھا کہ قربانی کا سامان جو پیش کیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ چنانچہ حابیل کے مینڈھے کو اس نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے نبیوں کے زمانے میں یہی تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے بقربان تأکلہ النار، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ اس زمانے میں کافروں سے جہاد کے ذریعے جو مال آتا تھا، جسے مال غنیمت کہتے تھے، تو اس کو بھی استعمال کرنا، اپنے استعمال میں لانا صحیح نہیں تھا۔ وہ بھی میدان میں یا اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اس کو بھی آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی، خاکستر کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت و نشانی ہوا کرتی تھی کہ جہاد مقبول ہوا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت دونوں اس امت کے لیے حلال کر دیے گئے۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور اپنے خصوصی امتیازات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں خاص مجھے دی ہے، ان میں سے ایک یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعض نان مسلم، غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک یہ عذر بھی پیش کیا تھا کہ پہلے انبیاء کی قربانیوں کو تو آگ کھا جایا کرتی تھی، اور آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، آپ قربانیوں کو خود استعمال کر لیتے ہیں، اس لیے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ صورت اور شکل ظاہر نہ ہو۔ سورہ مائدہ میں ان کے اس لنگڑے عذر کو بیان کر کے یہ جواب دیا گیا ہے کہ جن نبیوں کے زمانے میں قربانیوں کو آگ نے کھایا تھا، تم ان پر کون سا ایمان لائے ہو؟ تم نے تو ان کی بھی تکذیب کی تھی، تم نے تو ان کو بھی جھٹلایا تھا، بلکہ ان کے قتل تک سے بھی تم نے دریغ نہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری یہ بات، تمہارا یہ قول حق طلبی کے لیے، حق کی تلاش و جستجو کے لیے نہیں، بلکہ ہیلا جوہی
اور بہانہ ڈھونڈنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت 183 اور 84 میں یہی بات بیان کی گئی ہے، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور قرب الہی کا، اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ قرار دی گئی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیات سے معلوم ہوا کہ قربانی کی قبولیت کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک، آپ کے زمانے تک، تمام انبیاء سابقین کے دور میں یہ معروف مشہور طریقہ رہا ہے۔ اب آتے ہیں عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید یا بقرہ عید کا آغاز کیسے ہوا۔ دیکھیے، ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور اپنی سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانا پکاتے ہیں، اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنے اندرونی مسرت، اپنی دلی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ گویا انسانی نیچر، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، دنیا میں انسانوں کا کوئی طبقہ و فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں کچھ تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن متعین نہ ہو۔ اسلام نے انسانوں کی اس فطرت کا، اس مزاج کا خیال رکھا ہے، اور ایسے دو دن رکھے ہیں جن کو ہم عید کہتے ہیں۔ ایک عید الفطر یعنی میٹھی عید، اور دوسرے عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید، بقرہ عید۔ لہذا مسلمانوں کے اصل جو مذہبی ملی تہوار ہیں یہی دو تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان اگر کوئی تہوار مناتے ہیں، کوئی جشن مناتے ہیں، ان کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے ان کو خرافات میں شمار کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی اجتماعی سوشل زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر 1 شوال کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو۔ اب آپ دیکھیے، رمضان المبارک دینی اعتبار سے، روحانی حیثیت سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اسی پورے مہینے کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے، اس کی راتوں میں ایک مستقل باجماعت نماز کا اضافہ کیا گیا، اور ہر طرح کی نیکیوں میں اضافے کی ترغیب دی گئی، شوق دلایا گیا، اور یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی، مجاہدے، محنت، ہر طرح کی اطاعت اور عبادت کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے خاتمے پر، اس کے مکمل ہونے پر جو دن آئے، ایمانی لحاظ سے اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی دن سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے، حقدار ہے کہ اس کو امت کے جشن، امت کی مسرت، امت کی خوشی کا دن اور تہوار بنایا جائے۔ چنانچہ اسی دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ اور 10 ذی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے بانی، مؤسس، مربی اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم و اشارہ پا کر اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ کے حضور میں پیش کر کے ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم اور رضا کا ثبوت دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس امامہ کا تاج رکھ دیا تھا کہ ساری انسانیت کا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی دن کسی عظیم بڑے تاریخی واقعے کی یادگار کی حیثیت سے تہوار قرار دیا جا سکتا ہے، عید اور جشن منایا جا سکتا ہے، تو 10 ذی الحجہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دوسرا دن اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دوسری عید ہماری 10 ذی الحجہ کے دن کو قرار دی گئی۔ اور جس وادی غیر ذی زر میں، جس بیابان میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی وادی میں پورے عالم اسلامی کا حج کا سالانہ اجتماع اور پھر قربانی کے مناسک، قربانی کا اعمال گویا اس واقعے کی اصل اور اول درجے کی یادگار ہے۔ اور پھر ہر اسلامی شہر، اسلامی ملک و بستی میں عید الاضحیٰ کی تقریبات،
عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی وغیرہ گویا اسی اصل کی نقل، کاپی اور دوسرے درجے کی یادگار ہے۔ بہرحال ان دونوں یعنی 1 شوال اور 10 ذی الحجہ کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو عید کا دن اور امت مسلمہ کا تہوار کا دن متعین کیا گیا۔ اب اس کے بعد دونوں عیدوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھ لیجئے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس راوی ہیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے باشندے اہل مدینہ جن کی کافی تعداد پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے، یعنی تمہارے ان تہواروں کی کیا اصلیت ہے، کیا تاریخ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، بس وہی رواج ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، اب وہی تمہارے قومی مذہبی تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ بقرعید اور دوسرا عید الفطر۔ اب عید الاضحیٰ کے لیے 10 ذی الحجہ کی تعیین، 10 ذی الحجہ کو کیوں متعین کیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ دراصل یہ بقرعید عید الاضحیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کریں، انہوں نے 10 ذی الحجہ کو اس حکم کی تعمیل کی اور اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے خوش ہو کر اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی بھیج دی تھی جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کی گئی۔ اس لیے یادگار کے طور پر ملت اسلامیہ کے لیے عید الاضحیٰ اس دن تجویز کی گئی، اور اس میں 2 مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ ملت حنیفیہ ہیں، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ ملت حنیفہ کے 2 پیشوا ہیں، 2 بڑے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو اس سے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جان و مال خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ہچکچاہٹ نہیں دکھانی چاہیے، اور ان دونوں کی زندگیوں سے صبر کا، استقامت کا سبق بھی ملتا ہے۔ اور دوسری مصلحت کہ اس دن حاجی حج مکمل کرتے ہیں، حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرتے ہیں، 10 کو مینا میں آتے ہیں، رمی یعنی پتھر مارتے ہیں اور قربانی کر کے احرام کھولتے ہیں، لہٰذا جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان جیسا بنتے ہیں، جمع ہو کر عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے بھی گویا احرام کھول دیا۔ اس طریقے سے حج کی تقریب، حج کے ایونٹ کی تشہیر ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، اور حج کرنے والوں کی شان بلند ہوتی ہے، اور لوگوں میں شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آئندہ سال حج کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی مشابہت کی وجہ سے ایام مینا میں ٹھہرنے کے جو دن ہیں 11 سے 13 ذی الحجہ، ان میں تکبیر تشریق مسنون کی گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس تکبیر کو پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد ناخن کاٹنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو قربانی محض ایک رسم نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ایک اہم عبادت ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام کی شناخت و پہچان ہے، قربانی کا بڑا ثواب ہے، قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنا گناہ اور خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن آدم کے بیٹے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا
اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ ایک روایت ہے حضرت زید بن ارقم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کا طریقہ، ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو اون ہوتی ہے بھیڑ دمبے مینڈے وغیرہ پر، اس کا؟ کہا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے بھیڑ اور دمبے کے بالوں کو کوئی گن سکتا ہے؟ وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ صرف قربانی کرنے سے کتنی لاکھوں نیکیاں انسان کو مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ سعت و کشادگی کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی وسعت پائے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، قریب ہرگز نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کی اہمیت سمجھنے، اور اگر کشادگی اللہ تعالی نے دی ہے، فراخی دی ہے، تو قربانی پیش کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔